السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 6 دن کے بعد جرمنی میں جلسہ سالانہ کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ جلسہ سالانہ جرمنی میں جماعت احمدیہ کو قائم ہوئے 100 سال کے موقع پہ ہونے جا رہا ہے۔ اس جلسہ سالانہ کی اہمیت اس لحاظ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ جو ایک ٹائٹل نظر آ رہا ہے وہ ہے حقیقت نماز۔ آپ سب جانتے ہیں کہ تمام عبادات کی جو روح ہے بیسیکلی وہ نماز ہے، اور نماز کی حقیقت کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور فرمودات جو یکجائی صورت میں ہم میں سے اکثر نے قبل ازیں نہیں دیکھے ہوں گے، انہیں پڑھ کر ہم جان سکیں گے کہ روح اور راستی والی حقیقی نماز کون سی ہے اور وہ کیسے ادا کی جاتی ہے، اور وہ نمازیں کون سی ہیں جو رد کی جاتی ہیں اور جن کے بارے میں قرآن کریم میں ویل للمصلین آیا ہے۔ ان سے ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے کر ان کا معیار بہتر کر سکیں گے۔ یہ روح پرور روحانی معاہدہ کتاب حقیقت نماز کی صورت میں ضرور حاصل کریں، جو جلسہ سالانہ پر اشاعت کے اسٹال پر دستیاب ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں بچپن سے جب انسان آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں، لیکن اگر آپ نماز کی روح کو نہ سمجھ پائیں ابھی جوان ہونے تک یا بوڑھے ہونے تک، تو پھر ہماری نمازوں میں جو ایک سکون رکھا گیا ہے، جو ایک اطمینان رکھا گیا ہے، وہ تلاش کرتے کرتے انسان کی ساری عمر گزر جاتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ نماز کے متعلق کئی مقامات پہ کتنے ارشادات ہیں۔ اسلامی عبادات میں نماز کو خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی یہاں تک اہمیت ہے کہ اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارکان اسلام میں سے سب سے زیادہ قیام نماز کے التزام کی تاکید پائی جاتی ہے۔ ایک طرف تو حقوق اللہ کے حوالے سے اہم ترین عبادت ہونے کی وجہ سے نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، جبکہ دوسری طرف معاشرتی زندگی میں حقوق العباد کے حوالے سے انسان کے اندر سے فحشاء اور منکرات کو دور کر کے نیکیوں میں ترقی کرنے کا باعث ہے۔ امام الزمان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نماز کی حقیقت کے بارے میں اپنے فرمودات اور تحریرات میں بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے کہ جن سے مسلمانوں کی اکثریت ناواقف محض ہے۔ خاکسار پورے وثوق سے کہہ سکتا ہے کہ حضور کے یہ ارشادات ان روحانی خزائن میں سے ایک انمول خزانہ ہے جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو خزانے بانٹیں گے اور لوگ ان کے لینے سے انکار کریں گے۔ محترم مقصود علوی صاحب نے نماز کی حقیقت کے بارے میں یہ روحانی خزائن آپ علیہ السلام کی کتب اور ملفوظات سے اکٹھے کر کے اسے کتاب حقیقت نماز کی صورت میں شائع کرایا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ ایک عظیم علمی خزانہ اور روحانی معاہدہ ہے جس کے مطالعہ سے ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے کر ان کا معیار بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب انشاءاللہ جلسہ سالانہ کے موقع پر
اشاعت کے بک سٹالز پر موجود ہوگی۔ ہم سب کو اسے حاصل کر کے اس روحانی معاہدہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پہلی فرصت میں وہاں جائیں اور اسے حاصل کریں۔ بات یہ ہے کہ جلسہ پہ ہر انسان اپنا اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے جاتا ہے کہ میں اس سال جلسے پہ جاؤں گا، میں عزیزوں کو ملوں گا، میں کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہ حقیقت نماز جو کتاب ہے، اگر آپ یہ لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی میں ایک روحانی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو نمازوں میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، تو جب ان کے سامنے وہ ساری تحریرات گزریں گی جو وقت کے امام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمائی ہیں نماز کے متعلق، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی